السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول بھرم بکا باطل بائی مہر النساء شاہ میر کی یہ قسط نمبر 5 ہے۔ 2.5 سال قبل مری۔ اخبار کی تراشوں والی چھت اور گلاس وال والا برطانوی طرز کا کیفے اس وقت لوگوں کی موجودگی سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ کیفے کے بڑے سے ہال میں قطار در قطار کرسیاں لگی تھیں، اور جہاں کرسیاں ختم ہو رہی تھیں وہاں ذرا سا اونچا چبوترا بنا تھا، جہاں لکڑی کی میز کے پیچھے رکھی کرسی پر اس محفل کا سب سے خاص انسان بیٹھا تھا۔ چاروں اور گلاس وال اور گلاس وال کے اوپر لگی بانس کی سیلنگ سے لٹکتی فیری لائٹس اس وقت ماحول کو خوابناک سا منظر دے رہی تھیں۔ باہر برف باری عروج پر تھی، اندر آتش دان روشن تھا اور باتوں کی بھن بھناہٹ تھی۔ اوور کوٹ، شال اور سویٹر پہنے لوگ ہال میں بیٹھے اپنے سامنے بیٹھے لڑکے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ کوئی 23-24 برس کا نوجوان تھا۔ اس نے سفید رنگ کا ہائی نیک سویٹر پہن رکھا تھا، ہلکے فیروزی رنگ کا اوور کوٹ کرسی کی پشت پر ٹنگا تھا، بھورے بال اس کے ماتھے پر گر رہے تھے اور اس کی لمبی سفید انگلیاں کتابوں پر دستخط کرتی جا رہی تھیں۔ دفتن اس نے گردن اٹھا کر لوگوں کو دیکھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ دستخط کرتے ہوئے میرے ہاتھ اتنے تھک جائیں گے تو واللہ میں یہاں کسی کو نہ بلاتا، جعلی سائن بھیجتا میں سب کو۔ وہ بے چارگی سے بولا تو لوگ ہنس پڑے۔ ملک کا مشہور ترین انسان ایک چھوٹے سے کیفے میں لوگوں کے درمیان گھرا ہوا باتیں بھگار رہا تھا۔ لوگ اسے دیکھ کر خوش تھے، اسے سن کر محظوظ ہو رہے تھے۔ کوئی اس کے ساتھ تصاویر کھنچوانے آتا تو اس کی ہلکی حوصلہ افزا مسکراہٹ کا مداح ہوئے بغیر نہ رہ پاتا۔ غرور اور تنفر تو اسے چھو کر بھی نہیں گزرا تھا۔ شاہویر سر، آپ نے اپنی زندگی میں سب سے بڑا سبق کیا سیکھا ہے؟ لوگوں میں سے کسی ایک نے پوچھا۔ شاہویر نے انہی چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ یہی کہ دسمبر کے مہینے میں کتاب دستخط تقریب نہیں رکھنی چاہیے، کتابیں تو بک جائیں گی، میرے ہاتھ اگلے کئی دن کام نہیں کر سکیں گے۔ کچھ دیر بعد وہ اس کیفے سے باہر نکل رہا تھا۔ دونوں طرف باڈی گارڈ تھے جو اس کے لیے راستہ بنا رہے تھے۔ یخ بستہ ہواؤں سے اس کا اوور کوٹ پھڑ پھڑا رہا تھا۔ باؤنسرز اس کی دائیں بائیں چل رہے تھے۔ لوگوں کا ایک ہجوم تھا جو اس تک رسائی چاہتا تھا۔ اسی پل اس ہجوم میں ایک چہرے پر اس کی بلا ارادہ نظر پڑی۔ وہ چلتے چلتے رک گیا۔ چند پل کے لیے وہ ٹھٹکا۔ پتہ نہیں کیوں اسے لگا کہ یہ چہرہ وہ دیکھ چکا ہے، یا شاید دیکھتے رہنا چاہتا ہے۔ اس کی نگاہ جس پر ٹھہری وہ ایک لڑکی تھی جو فیروزی رنگ کی لمبی مخمل اسکرٹ کے اوپر ہم رنگ اوور سائز سویٹر پہنے ہوئے تھی، جس کے بازو پھولے ہوئے تھے، لمبے ہاف کرلز کھلے ہوئے تھے، گردن میں سفید رنگ کا مفلر لپیٹ رکھا تھا اور پیروں میں لمبے بھورے بوٹ۔ شاہویر بلا ارادہ بے وجہ چند پل اسے دیکھے گیا۔ وہ اس ہجوم میں کھڑی رو رہی تھی، لیکن لوگوں کو دھکا دے کر آگے نہیں آ رہی تھی۔ شاہویر ایک لمحہ مزید اسے دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ گیا۔ لوگ اس کا نام پکار رہے تھے، عقیدت سے اس کی گاڑی کے پیچھے دوڑ رہے تھے، لیکن وہ لڑکی اس کے پیچھے نہیں آئی۔ بیک ویو مرر میں شاہویر نے اس لڑکی کو آنکھیں رگڑتے ہوئے پھر مجمعے سے ہٹتے ہوئے دیکھا۔ اسے برا لگا، ضرورت اور حد سے زیادہ برا۔ کمال ہو گیا شاہویر، مجھے نہیں پتا تھا سب کام اتنے اچھے سے ہو جائیں گے۔ شاہویر کے ساتھ بیٹھی اس کی مدیر صالحہ پرجوش انداز میں کہہ رہی تھی۔ یہ جگہ چھوٹی تھی، لوگ باہر کھڑے رہ گئے، لیکن ایک لحاظ سے اچھا ہی ہوا، اتنے سارے لوگ سنبھالنا بھی مشکل کام ہوتا ہے۔ گاڑی ذرا آگے گئی ہوگی جب شاہویر نے ایک نیا حکم صادر کیا۔ گاڑی واپس موڑو۔ کہاں واپس؟ صالحہ فوراً سیدھی ہوئی۔ واپس کیفے۔ شاہویر مطمئن تھا۔ سر، رش بہت ہے، ہم پھنس جائیں گے۔ ڈرائیور نے اسے باز رکھنا چاہا۔ دل ہی دل اسے جو گالیاں دی ان کا قصہ الگ ہے۔ مجھے لگتا ہے ہم واپس نہ گئے تو میں پھنس جاؤں گا، گاڑی موڑو ابھی، وہ تیزی سے بولا۔ یہ وہی تھی، باخدا یہ وہی لڑکی تھی جو کچھ عرصہ قبل مری کی کسی سنسان گلی میں اس کی مدد کو آئی تھی۔ شاہویر اسے پہچانتا تھا، وہ چہرہ کبھی بھولتا ہی نہیں تھا۔ یہ چہرہ تو وہ آدھی زندگی نہیں بھول سکتا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی، لیکن وہ اس کے تعاقب میں جانا چاہتا تھا۔ چند منٹ کے اندر اندر گاڑی واپس اسی شیشے کی دیواروں والے کیفے کے باہر آ کر رکی۔ فیروزی اسکرٹ والی لڑکی اب کیفے کے باہر رکھے بینچ پر بیٹھی تھی۔
شاید برف باری سے بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ فیری لائٹس کی روشنی میں اس کی ناک کی بالی اور رو رو کر سرخ ہو چکی ناک واضح دکھائی دے رہی تھی۔ شاید وہ اندر داخلہ نہ ملنے پر رو رہی تھی اور اب یہی غم لے کر گھر جانا تھا۔ شاہویر شیشے کے پار اسے دیکھ رہا تھا، آنکھیں چھوٹی کیے غور سے، پھر اپنے ساتھ بیٹھی اپنی مدیر کو دیکھا۔ اسے یہاں بلاؤ، میں اس کی کتاب دستخط کر دیتا ہوں۔ صالحہ نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ مہربان تو تھا، یوں بھی نہ تھا کہ عورتوں کے معاملے میں پارسا تھا، لیکن اس کی مقناطیسی کشش صنف نازک کو اپنی طرف خود کھینچ لاتی تھی۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب اصول اور کشش دھری کی دھری رہ گئی اور وہ راستے بدل کر کہیں کھنچا چلا آیا تھا۔ جاؤ صالحہ، اس کی سنجیدگی سے کہنے پر صالحہ گاڑی سے اتر گئی اور بینچ پر بیٹھی لڑکی کی اور بڑھ گئی۔ چند پل بعد وہ واپس آتی دکھائی دی۔ شاہویر کو حیرت ہوئی جب صالحہ کے ہاتھ میں صرف ایک کتاب تھی۔ انارہ تارون وہیں بینچ پر بیٹھی رہی۔ شاہویر کی گاڑی تاریکی میں تھی، انارہ کا وجود روشنی میں، مگر وہ شاہویر کی گاڑی میں موجودگی سے تو واقف ہوگی۔ وہ کہہ رہی ہے آپ بس سائن کر دیں۔ گاڑی کے شیشے سے صالحہ نے کتاب اس کی طرف پڑھائی۔ شاہویر لاکھ خوش گفتار سہی، مگر صالحہ کو لگا وہ اب اس کتاب پر دستخط نہیں کرے گا۔ کرنا بھی نہیں چاہیے، یہ اس کا ذاتی خیال تھا، لیکن اس نے کتاب لی اور اپنے گھٹنے پر رکھی۔ وہ تحیر نگاہوں سے ایک بار اسے دیکھا، پھر کتاب کو۔ نام؟ صالحہ ہڑبڑائی۔ سوری، میں نے تو پوچھا ہی نہیں۔ وہ معذرت کرتی ہوئے واپس انارہ تک گئی اور اس سے نام پوچھ کر واپس آئی۔ اس کا اپنا نام انارہ تارون ہے، یہ کتاب اس کے کسی عزیز کے لیے ہے، احمد، یہی نام بتایا۔ شاہویر نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ احمد اس کا کون ہے؟ شاید بوائے فرینڈ۔ صالحہ اندازہ لگاتے ہوئے جذبس ہوئی۔ شاہویر اس سے کسی لڑکی کے بارے میں وہ تفصیل پوچھ رہا تھا جو وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ ہاں، مگر اسے اتنا پتہ چل گیا تھا کہ یہ اطلاع اس کے باس کو ذرا نہیں بھائی۔ اس نے کتاب پر دستخط کیے اور پہلی بار بغیر کسی دعا یا سلامتی کی سطر کے کتاب اس کی طرف بڑھا دی۔ عمریں دیکھو اور بوائے فرینڈ بنانا دیکھو۔ ہاں، اس نے نخوت سے سر جھٹکا، ایسے جیسے اپنی دل لگی اور محبت کے قصے یاد ہی نہ ہو، کم بخت نہ ہو تو۔ صالحہ نے گاڑی کے شیشے کے پار سے کتاب لے لی اور بینچ پر بیٹھی لڑکی کے ہاتھ میں دی۔ شاہویر نے انتظار کیا کہ وہ کب مڑ کر اسے دیکھے گی، ایڈیٹر سے منت کرے گی اسے میر کارواں سے ملنے دیا جائے، صرف ایک بار ہی صحیح، بس اسے قریب سے دیکھنے دیا جائے۔ لیکن اس کی حیرت کی انتہا تب نہ رہی جب وہ بغیر گاڑی کی طرف دیکھے کتاب کو ہاتھ میں لیے چلی گئی۔ وہ ششتر رہ گیا، یہ تو پہلی بار ہوا تھا۔ صالحہ نے مسکراہٹ دبائی۔ شاہویر کے باڈی گارڈز ہنسی روکنے کی خاطر مزید تن کر کھڑے ہو گئے۔ ڈرائیور بیچارہ کہے کا گلا گھونٹنے کے چکر میں کھانسنے لگا۔ شاہویر اب تک صدمے میں تھا۔ یوں نہیں تھا کہ لوگ اسے صرف لکھاری کے حوالے سے جانتے تھے۔ کبھی کسی لڑکی نے شاہویر کو دیکھا ہو اور پھر چند لمحے ٹھہر کر دیکھا نہ ہو، یا ایک عدد مسکراہٹ سے اس کو نوازا نہ ہو، یہ کبھی نہ ہوا تھا۔ وہ صدمے سے جاں بحق ہو جائے اس سے پہلے کہانی کے دوسرے رخ کی طرف جانا چاہیے۔ واپس نیو یارک کے اس ہوٹل سویٹ میں قدم رکھو تو شاہویر سارا قصہ سنانے کے بعد اب الوداعی کلمات کہتے ہوئے کال بند کر رہا تھا۔ جمبو کو بازو میں اٹھائے وہ بالکنی سے نکل کر کمرے میں آیا تو پلنگ کے عین بیچوں بیچ ایک لکڑی کا ڈبہ پڑا تھا، بالکل ویسا جیسا اس روز گاڑی میں ملا تھا۔ شاہویر کا سانس جہاں تھا وہیں تھم گیا۔ آنکھیں چند لمحہ متحیر رہیں، پھر تاثرات بدلے، غصہ، بے بسی دونوں ایک ساتھ آن وارد ہوئے۔ پھر بے بسی نے جیسے ہر دوسرے جذبے کو ساکن کر دیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتا پلنگ کی طرف بڑھ آیا۔ لکڑی کا بھورا ڈبہ جس کے اوپر چاقو سے کٹ کے نشان تھے، ڈبہ اونچا اور چوڑا تھا، جس کے اوپر سرخ ربن بندھا تھا۔ اس نے جمبو کو نیچے چھوڑا، شاہجہاں کو بازوؤں میں بھر کر پلنگ سے اٹھا کر صوفے پر سلایا اور خود ڈبہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کانوں میں کوئی آواز گونج رہی تھی جو یقیناً اس کے حواس معطل کر رہی تھی۔ پریویلیج کلر یہ اصطلاح نئی نہیں ہے۔ پچھلے 10 سالوں میں ہونے والے 17 قتل اور ایک ہی طریقہ کار، قتل سے چند ماہ پہلے ملنے والے لکڑی کے ڈبے، کسی گڑیا کے جلے ہوئے یا زخمی مجسمے، سڑی ہوئی بدبودار کھوپڑی، قتل سے پہلے ہونے والا مسلسل تعاقب اور پھر قتل، ایک بے حد بھیانک اور روح فرساں قتل۔ اس نے مرے ہاتھوں سے اس ڈبے پر لگی ربن کو کھولا،
ڈھکن ہٹایا۔ اندر ایک انسانی شکل ڈھانچہ تھا، بری طرح مسخ شدہ، آنکھیں نکلی ہوئیں، چہرے پر جا بجا زخم اور ہونٹ ادھ کٹا۔ شاہویر آنکھوں میں وحشت لیے پیچھے ہوا۔ اس کی آنکھوں میں بے تحاشا خوف تھا، چہرہ خطرناک حد تک سفید پڑ رہا تھا۔ وہ اٹھا اور واش روم کی طرف بڑھا، اندر آ کر دروازہ بند کیا، چند لمبے گہرے سانس لیے اور نل کھول کر پانی ہتھیلیوں میں بھرتا چلا گیا۔ اسی لمحے اس کا سانس اس کے سینے میں کہیں اٹک گیا۔ کسی نے باتھ روم کا دروازہ اس کے عقب میں زور سے بند کر دیا تھا۔ وہ سانس نہیں لے سکا۔ نل سے گرتے پانی کا شور اس کے لیے اعلان قتل تھا۔ 17 قتل، 17 لڑکوں کے قتل، وہ جن کی عمریں 22 سے 23 سال تھی، اور ان کے خاندان ملک کے امیر کبیر خاندان تھے۔ تمام لڑکے کسی اونچے مقام پر تھے۔ سب کا طریقہ قتل ایک ہی، سینے پر چوک، گردن ادھ کٹی ہوئی، اور موسم بہار کا۔ کیا یہ کوئی اتفاق ہے یا واقعی کسی سیریل کلر کا کام؟ اور اگر وہ کوئی سیریل کلر ہے تو اس کا اگلا شکار کون ہے؟ وہ دیوانہ وار دروازہ بجا رہا تھا، چیخ رہا تھا، اس کے چہرے پر ہراساں تاثر تھا۔ اس نے کندھے سے دروازے کو دھکے دینے شروع کیے، مگر دروازہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اسی لمحے کسی نے باہر سے کھڑے ہو کر باتھ روم کی دراڑ سے اندر کی طرف کچھ اچھالا تھا۔ شاہویر کے قدموں کے نیچے چپچپاہٹ ہوئی۔ اس نے بے اختیار نیچے دیکھا۔ خون کی ایک ندی اس کے پیروں میں بہہ رہی تھی۔ دونوں پیر خون سے بھر گئے۔ کرمزئی سیال ہر طرف پھیلتا چلا گیا۔ دل اچھل کر حلق میں آیا تھا، اور وہ مزید دیوانگی سے دروازہ پیٹنے لگا۔ اس کی آنکھوں سے اب آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے موت سے ڈر لگ رہا تھا۔ اسے بس یہاں سے باہر آنا تھا، بس یہاں سے نکلنا تھا۔ اسے جینا تھا۔ زندگی یوں اس طرح ختم نہیں ہو سکتی تھی، نہیں، ہرگز نہیں۔ حیرت کی بات یہ قتل نہیں ہے، حیرت یہ ہے کہ وہ تمام وکٹم صرف پاکستان میں دھمکائے نہیں گئے۔ انہوں نے ملک چھوڑ دیا، مگر پریویلیج کلر سے پیچھا نہیں چھڑوا سکے۔ یہاں تک کہ 3 وکٹمز اس حد تک عاجز آ چکے کہ انہوں نے خود مارنے کے مختلف طریقے ڈھونڈنے شروع کر دیے۔ موت نہیں، انہیں موت کے خیال نے ہی مار دیا تھا۔ اس نے شاور کھولا، باتھ ٹب کے نلکے کھولے، واش بیسن کا نل کھولا۔ وہ ہاتھوں میں پانی بھر بھر کر فرش پر گرا رہا تھا۔ اسے بس کسی طرح اس خون سے چھٹکارا چاہیے تھا۔ یہ وہ شاہویر نہیں تھا جو لوگوں کے درمیان چلتا تھا تو لوگ اسے ٹھہر کر دیکھتے تھے۔ یہ جان کے خوف سے مرتا ایک عام سا انسان تھا جس کے خواب ملیا میٹ ہو رہے تھے۔ باتھ روم میں سنک کے اوپر بنے دراز سے کوئی چابی نکالتے ہوئے اس نے دروازہ کھولا، اور اگلے لمحے وہ جنونی انداز میں چہرے پر سفیدی لیے ہوٹل کی راہداریوں میں بھاگتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر دہشت رقم تھی، پیر خون آلود۔ شاہویر تلال بنگش اگر کسی شے سے خوف زدہ تھا تو وہ اس کی متوقع موت تھی۔ وہ مرنا نہیں چاہتا تھا، اسے کسی سیریل کلر کا نیا شکار نہیں بننا تھا۔ کوئی اس کے اس قدر نزدیک کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خیال ہی اس کے لیے نری موت تھا۔ پولیس کی تفتیش، نجی جاسوسوں کی کارروائی، کوئی بھی انسان، کوئی شے ایسی نہ تھی جس سے اس قاتل کا پتہ لگایا جا سکے۔ ہر قتل کے بعد 1 سال کا وقفہ، اور 1 سال بعد ایک اور قتل۔ کیا یہ قتل یوں ہی ہوتے رہیں گے؟ کیا ان کی روک تھام کے لیے کوئی آئے گا؟ اس کے پیروں پر خون کے دھبے اب بھی تھے۔ کئی لوگوں کو دھکے دیتا، سیکیورٹی سٹاف کو ہاتھوں سے ہٹاتا، وہ استقبالیہ ڈیسک کے عقب میں بیٹھی عورت پر غرا رہا تھا۔ اس کے منہ سے الفاظ نہیں، کف نکل رہا تھا۔ وہ اس سے پوچھ رہا تھا اس کے کمرے میں کون آیا۔ وہ اس سے کہہ رہا تھا ہوٹل کے مینیجر کو بلوایا جائے۔ وہ بہت بری طرح خوف زدہ تھا۔ وہ طاقتور تھا، کوئی اس سے بڑھ کر طاقت کہاں سے لایا؟ وہ زیرک تھا، کوئی اس کے دماغ سے کیسے کھیل رہا تھا؟ زندگی میں وہ پہلی بار زندہ ہو رہا تھا، کوئی اس زندگی کو چھین کیسے سکتا ہے؟ ڈیسک والی لڑکی کرسی سے اتر کر اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ ہوٹل کا عملہ یہاں وہاں سے آتا اس کے قریب جمع ہونے لگا تھا۔ شاہویر انگلی اٹھا اٹھا کر انہیں تنبیہ دے رہا تھا۔ عملے کے کچھ لوگ اسے اپنے سویٹ کی طرف لے جا رہے تھے۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ سویٹ کے کمرے میں آ کر اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک طرف اشارہ کیا، اور کسی نے جیسے اس کے منہ پر جوتا دے مارا۔ وہ کتنے ہی لمحے شل رہا، نہ وہاں جمبو تھا، نہ وہ ڈبہ، نہ خون،
اور نہ کسی کے آنے جانے کا کوئی نشان۔ وہ چوکھٹ پر کھڑا رہ گیا، ساکت، شل۔ کیا وہ ہیلوسینیٹ کر رہا تھا یا پھر کوئی اس سے 2 قدم آگے تھا؟ کیا یہ سب کوئی برا خواب تھا یا حقیقت اسے نگلنے کو تیار کھڑی تھی؟ کیا وہ پھنس رہا تھا یا پھر وہ پھنس چکا تھا؟ قتل اور طریقۂ واردات میں اس نے آج تک کوئی تبدیلی نہیں کی، لیکن پھر بھی وہ ہر دفعہ بے حد صفائی سے نکل بچ جاتا ہے۔ وہ اپنے پیچھے ثبوت نہیں چھوڑتا، لیکن ایک ہنٹ چھوڑتا ہے، مقتول کے سینے پر دائرے کا نشان، اور اس کے بعد کوئی ثبوت ڈھونڈ نہیں پاتا۔ پریویلیج کلر سے آج تک اس کا شکار بچ نہیں سکا۔ اس کے پیچھے قتل کو 1 سال مکمل ہو چکا ہے۔ کیا وہ واپس آئے گا؟ یہ سوال اہم نہیں، اہم یہ ہے کہ کیا اس کا اگلا شکار اس سے بچ پائے گا؟ وہ یوں ہی ننگے پیر سیکیورٹی روم میں کھڑا تھا۔ CCTV فوٹیجز اس کے لیے کھول دیے گئے تھے۔ وہ دیوانگی سے، بے قراری سے اسکرین کو تک رہا تھا، ناخن چباتے ہوئے، سینہ مسلتے ہوئے۔ وہ اب تک کسی آسیب زدہ خواب کا شکار معلوم ہوتا تھا۔ یہاں سے پیچھے کرو، شام 5:35 تک لاؤ، اس نے ایک جگہ نشاندہی کرتے ہوئے کہا۔ سرپرست نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ آج شام 5:35؟ کیا تم اونچا سنتے ہو؟ معذرت سر، مگر ہم نے 2 دن پہلے الرٹ دے دیا تھا کہ 3 دسمبر شام 5 بجے سے 7 تک CCTV کام نہیں کرے گا۔ دراصل ہمارے نیٹ ورک میں کچھ… وہ اپنی شان میں مزید کلابے ملا رہا تھا، لیکن شاہویر جیسے پتھر ہو چکا تھا۔ کوئی آواز اس کی سماعتوں کے پردے سے گزر کے یادداشت کا حصہ بننے سے انکاری تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس کے بے حد قریب تھا۔ اس سے اس کے کمرے میں جانے کی اجازت تھی۔ اس کے پاس الرٹ کا پیغام موجود تھا۔ وہ کمرے سے سب صاف کر کے منٹوں میں غائب ہو سکتا تھا۔ وہ شاہویر کی گاڑی اس کی سویٹ تک رسائی رکھتا تھا۔ سرپرست کی مزید کوئی بکواس سنے بغیر وہ مرے قدم لیتا ہوا اپنے کمرے میں واپس آیا، دروازہ بند کیا اور کئی لمحے اسی طرح دروازے سے پشت جوڑے کھڑا رہا۔ اس نے ایک بار پھر نگاہ اٹھا کر کمرے کو دیکھا۔ لکڑی کا وہ ڈبہ وہیں پڑا تھا جہاں وہ اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ باتھ روم کی چوکھٹ پر خون اب بھی تھا۔ انسانی چہرہ فرش پر پڑا تھا اور جمبو۔ وہ اپنی سبز جگمگ کرتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شاہویر دروازے کے ساتھ لگتا نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ اس کے سارے بدن پر کپ کپی طاری تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا، شاہویر کے حوصلے پست کر چکا تھا۔ 2 دن بعد، اگلے 2 دن عجیب بے کلی میں گزرے۔ وہ لال یمن سے واپس اپنے اپارٹمنٹ آ گئی تھی۔ چاچو اور اسلان واپس مری چلے گئے تھے۔ لاہور جیسے سونا سونا ہو گیا ہو۔ صبح یونیورسٹی کے بعد آج اس کا سخن ساز آنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن کام مرضی سے ہونے لگیں تو دنیا کے سارے ملازمین ہر فکر سے نبرد آزما ہونے لگیں۔ سخن ساز لاہور کے ڈاؤن ٹاؤن میں واقع ایک زیور سازی کا ادارہ تھا، جہاں مصنوعی زیور بنتا اور ملک کے ہر حصے میں بیچا جاتا تھا۔ آرا کو اس جگہ ملازمت دلوانے میں اس کے ماموں کا بڑا کردار رہا تھا۔ اس وقت انارہ اپنے ڈیسک پر بیٹھی بیزاری سے آس پاس دیکھ رہی تھی۔ بڑا سا ہال جہاں مختلف میزیں لگی تھیں اور ان کے گرد لگی شیشے کی باڑ انہیں دوسری میز سے الگ کر رہی تھی۔ ہر میز پر زیور سازی کے مختلف سامان رکھے تھے۔ ہر کوئی سر جھکائے اپنے آلے اٹھائے کام کرنے میں مصروف نظر آ رہا تھا۔ کافی بینز کی کڑوی مہک دماغ کے سیلز کو بیدار کرنے میں معاون ثابت ہو رہی تھی۔ اتنا فضول سا دفتر بنانے کی تک کیا تھی؟ کہیں میں نے غلط نوکری تو نہیں شروع کر دی؟ کیا فائدہ عورتوں کی خود مختاری کا یار، مرد کمائے نا؟ کہیں شاہویر کو کچھ ہو تو نہیں گیا؟ 1 منٹ، وہ میری کسی بات سے ناراض تو نہیں؟ مرمرا تو نہیں گیا؟ اس کے خالی دماغ میں فضول سے زیادہ فضول مشورے آ رہے تھے، اور میز پر پڑے زیور سازی کے سامان اپنا سا منہ لیے اسے تک رہے تھے۔ سفید کرتا جس پر سیاہ رنگ کی کڑھائی ہوئی تھی، اس کے اوپر سفید ہی وی نیک بٹن سویٹر پہنے ہوئے اس نے بالوں کی لمبی چوٹیاں بنا رکھی تھی۔ تم نے چاچو سے بات کی؟ اس کی دائیں طرف کندھے کے پاس جھک کر کسی نے کہا تو آرا اچھل کر سیدھی ہوئی۔ بے اختیار ہاتھ دل تک گیا۔ وہ چیخ مارتے مارتے رہ گئی۔ ہانیہ، تم نے تو ڈرا دیا یار! وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی، ہاتھ اب تک دل پر تھا۔ سانس اتھل پتھل ہو گئی۔ میں نے ڈرایا؟ تم خود ذرا حاضر دماغ رہا کرو بی بی۔ ہانیہ نے جوابی وار کیا۔ مجھ سے پوچھو میں کل رات سے کتنی بے چین ہوں، جب سے تم نے بتایا کہ تم نے اسلان سے بات کر لی ہے۔ میں تو سوچ رہی تھی کہ… اس دن کہاں غائب تھیں تم؟ یہ نہیں ہوا کہ گھر آ کر چاچو کو سلام کر لو، مجھ سے مل لو؟ وہ اپنا پرس اور اسکوٹی کی چابیاں میز سے اٹھاتی ہوئی کہہ رہی تھی،
بھاڑ میں گیا کام، اسے گرما گرم کافی چاہیے تھی۔ کیونکہ یہ آفس کے کام کرنے کے گھنٹے تھے، مگر چائے اور کافی کے ملازمین کو کچن تک جانے کی اجازت تھی، اور انارا اس اجازت کا بلا دریغ استعمال کرتی نظر آتی تھی۔ میرے پیٹ میں سخت درد تھا، اس نے بہانہ گھڑا۔ چلتے چلتے آرا نے گھور کر اسے دیکھا اور سر جھٹکا۔ ہانیہ کا گھر لال یمن کے عین سامنے تھا، اور جب جب انارا وہاں جاتی ہانیہ کو ضرور بلواتی تھی۔ 2 دن پہلے بھی اس نے ہانیہ کو پیغام بھیجا، لیکن وہ نہیں آ سکی۔ آرا اس کا عذر بلکہ اس کی ماں کی پھٹکار سمجھ سکتی تھی۔ نہ تو مینوں اے دس، ایک کو ایک کڑی ہے اوتھے تے 3 چھڑے کبرو جوان، تو جاندی چنگی لگیں گی؟ میں محلے نوں کی جواب دینا جے؟ ان کا عذر اپنی جگہ درست تھا، سو آرا زیادہ اصرار نہیں کرتی تھی۔ بتاؤ نا، تم نے چاچو سے بات کی؟ وہ دونوں باورچی خانے میں داخل ہوئیں۔ سفید و سیاہ ٹائلز کے امتزاج سے بنا یہ چھوٹا سا باورچی خانہ اپنے چوڑے سینے پر ایک لمبی میز، چند کرسیاں، 2 کافی مشین اور 1 عدد چولہے کا بوجھ سہے ہوئے تھا۔ آرا ایک کرسی کھینچ کر بیٹھی، اس کا انداز تھکا تھکا تھا، جیسے وہ کسی گہرے سوچ و بچار سے تنگ آ گئی ہو۔ چاچو سے بات کی ہے، اور اس کے بعد وہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں، 2 دن ہو گئے۔ اس نے ناک کی ہڈی 2 انگلیوں کے درمیان دبائی۔ شاہویر میرا فون نہیں اٹھا رہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں، اس کے گھر پر کال کروں؟ میں تے پہلے ہی کیا سی، منڈا لارے ہے، انہیں ویاہ نہیں کراؤنا۔ اس کے اندر کی بیسٹ فرینڈ جاگ اٹھی، جسے لگتا تھا کہ دنیا کا کوئی لڑکا ان کی دوست کے ساتھ تب تک مخلص نہیں ہو سکتا جب تک نکاح کے چوارے نہ بڑھ جائیں۔ تم اس کے بھائی کو فون کرو۔ کافی میکر سے کافی کا کپ بھرتے ہوئے مشورہ چپکایا۔ وہ کیا سوچے گا میں مری جا رہی ہوں، اور اگر اس نے شاہویر کو بتایا تو شاید وہ برا مان جائے۔ لو، یہاں سانس حلق میں اٹکا اور تم اپنے نہ ہونے والے دیور کے تیوروں کو رو رہی ہو۔ دبلی پتلی جسامت اور چھوٹے کٹے بالوں والی ہانیہ نے ناک سے مکھی اڑائی۔ تم نے کبھی محبت کی ہوتی تب میں تم سے پوچھتی، آرا نے گلوگیر انداز میں کہتے چہرہ میز پر ٹکا دیا۔ ہاں، میں محبت کر لوں تاکہ جس رسی میں تم نے لٹکنا ہے اس میں اگلی باری میری آئے۔ میں بتا رہی ہوں یہ محبت میرا چونچلا ہے، یہودی سازش ہے، اور کافی کی دھار اور ہانیہ کی زبان نامی تلوار دونوں ایک ساتھ رک گئے جب اس نے آرا کو اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے دیکھا۔ وہ کپ وہیں رکھ کر تیزی سے اس کی طرف آئی، چہرے کی رنگت فوراً بدل گئی۔ آرا یار، رو کیوں رہی ہو؟ اس کے قریب کھڑے ہو کر اس کی پشت سہلائی۔ انارا مزید تیزی سے رونے لگی۔ کافی بینز کی خوشبو اب اسے زہر لگ رہی تھی، اسے ساری دنیا ہی زہر لگنے لگی۔ یار میں بس ویسے ہی کہہ رہی تھی، ہر لڑکا بغیرت نہیں ہوتا، سچ کہہ رہی ہوں، تمہارے والا نہیں بھاگے گا، تم۔ آرا روتے روتے ہنس پڑی۔ ہانیہ تسلی دینے میں بری تھی، حد سے زیادہ بری۔ سچ کہہ رہی ہوں، شاویر باقی لڑکوں سے مختلف ہے۔ رہنے دو، تم میرا دماغ ہی خراب کرتی ہو، اور اپنا بھی۔ میں کوئی مری نہیں جا رہی، نہیں اٹھاتا تو نہ اٹھائے کالز، میری طرف سے بھاڑ میں جائے۔ اس نے آنکھیں رگڑ کر صاف کیں، پھولے پھولے گال سرخ ہو رہے تھے۔ ہاں چھوڑو، دفع کرو، میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی، ظالم بہتر۔ پلیز یار، آرا چڑ گئی۔ شاویر ویسے ہی اس سے اتنا جلد ہے، اوپر سے وہ یہاں میرے ساتھ کام کرے اور پھر سونے پہ سہاگا تمہاری تعریفیں۔ اچھا آئی ایم سوری۔ اس نے معذرت خوانا انداز میں ہاتھ اٹھا لیے۔ آج اس کا ہر مشورہ، ہر کام ہی غلط ہو رہا تھا، اسے کچھ نیا سیکھنا ہوگا۔ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے میرے پاس۔ آرا اپنی جگہ سے اٹھ کر کافی میکر تک جانے لگی، لیکن ہانیہ اسے کوہنی سے پکڑ چکی تھی۔ آنکھوں میں کچھ تھا، کوئی تنبیہ سی۔ وہ الرٹ ہوئی، لب بے اختیار مسکراہٹ میں ڈھل گئی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ جوش سے کودنے لگے۔ اسے معلوم ہو گیا تھا کہ سرپرائز کیا ہوگا۔ ڈونٹ ٹیل می تم وہ لے آئی ہو۔ ہانیہ نے فخریہ انداز میں نادیدہ کالر چڑھائے اور آگے بڑھ کر کچن کا دروازہ ہلکا سا بند کیا۔ اسی لمحے باہر سے کوئی چلتا ہوا آیا، مگر دروازے کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ آرا پرجوش سی دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم ملائے بڑی مشکل سے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹنے کھڑی تھی جب ہانیہ نے بیگ سے کچھ برآمد کیا۔ نیم با دروازے کی درز سے جھانکتی گہری نیلی آنکھیں بھی بیگ سے نکلتا وہ پرزہ دیکھ سکتی تھیں۔ اوہ مائی گاڈ! جوش سے اس کی آواز بدل گئی۔ پرس سے نکلنے والی شے ایک پسٹل تھی، سیاہ رنگ کی ایک چھوٹی پستول۔ آرا نے جس مہارت سے اسے ہاتھوں میں لیا، جس انداز سے اسے انگلیوں کے درمیان گھمایا، یہ وہ انداز تھا جو نہاں تھا۔ پھر اب تلک کہانی سے اوجھل کیوں؟ وہ چمکتی آنکھوں سے اس پسٹل کو دیکھتے ہوئے اسے مختلف اندازوں میں گھما رہی تھی۔ پھر اس نے پسٹل آنکھ کے قریب کی اور کافی میکر کا نشانہ لیا۔
اس کے ہر انداز میں ایک عجیب سی خوشی، دیوانگی اور آنکھوں میں والہانہ چمک تھی۔ اس کے کاغذات بھی بن جائیں گے، اور پتہ یہ پسٹل کتنی مشکل سے منگوایا ہے؟ لاہور کے چور بازار سے ملا ہے، جبھی تو اتنا سستا ہے، چاچو نے لا کر دیا۔ آرا نے اسے بے نیاز چائے کے کپ کا نشانہ لیا۔ اس کی انگلیوں میں ٹریگر دبانے کے لیے بے قراری بڑھ رہی تھی، مگر یہاں ٹریگر دبانے کا مطلب تھا خود پر FIR کٹوانا۔ یہ چھٹی بار ہے آرا، کیوں اپنی دولت اس موئی شوق پر نچھاور کر رہی ہو؟ کہیں شاہویر کو پھڑکانے کا ارادہ تو نہیں؟ آرا ایڑیوں کے بل گھومی، اور اب کہ اس کا نشانہ ہانیہ کا ماتھا تھا۔ کوئی اندھا بھی اس مہارت کو دیکھ کر کہہ سکتا تھا کہ اگر وہ گولی چلائے گی تو سامنے والے کی سانس بس آخری باری باہر آئے گی۔ ہاں، البتہ دفتر کا کچن اس شوٹنگ کے لیے مناسب جگہ نہیں تھی۔ آج کل نظر انداز کر رہا ہے مجھے، کیا خیال ہے؟ پھڑکا دوں؟ میں مدد کروں؟ درز دراڑ بنی اور دراڑ ایک شگاف، پھر دروازہ ایک دھاڑ سے کھلا۔ جہاں ہانیہ کی جان حلق میں اٹکی، وہیں انارہ تارون پستول کو اسی طرح ہانیہ کے سر پر تانے کھڑی تھی۔ نوارد دروازے کی چوکھٹ پر کھڑا تھا، بازو سینے پر باندھے پرشوق نظروں سے یہ مظاہرہ دیکھتا ہوا۔ اونچا قد، پرکشش نکوش، نیلی آنکھیں اور باباکار لباس۔ آرا نے پستول نیچے کی اور چہرہ اس کی طرف موڑا۔ وہ بے حد سنجیدگی سے آرا کو تک رہا تھا، یوں جیسے اگر وہ کہہ دے تو یہ شخص ابھی کے ابھی شاہویر منگش کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا حوصلہ رکھتا تھا۔ خالص حوصلہ، خالص جذبہ۔ امید ہے تم باس کے سامنے اپنا منہ بند رکھو گے ظالم خان، انارہ نے پستول اپنے پرس میں منتقل کرتے ہوئے کہا۔ چہرے پر ایک عجیب سی تلخی تھی۔ عورت چاہی جائے تو مغرور ہو جاتی ہے، وہ بھی ہو رہی تھی، یا شاید ہو چکی تھی۔ ظالم نے اپنے چہرے پر گویا زپ چڑھائی ہو۔ میں اس غیر قانونی اسلحے کی غیر قانونی ترسیل پر اپنا منہ بند رکھوں گا، مس تارون۔ کافی بینز کے ساتھ کوئی سازش کی بو بھی بھر گئی۔ پھر رفتہ رفتہ پر اسراریت نے بھی یہیں کا رخ کیا۔ اس سے قبل کہ یہ سب مل کر انارہ کا گلا گھونٹتے، وہ بیگ کندھے پر لٹکاتی اپنے ایک ہاتھ میں ہانیہ کا ہاتھ پکڑتی ظالم کے سامنے سے گزر کر باہر نکل گئی۔ اس کا جانا، ظالم کا آ جانا، کافی کا بھرے ہوئے رہ جانا، سوال یہ نہیں تھے۔ بیگ میں بھرا وہ بھاری لوہا، اس کی موجودگی سوال تھی، اور انارہ تارون کی موجودگی پہلی بار مشکوک۔ نیو یارک۔ پاکستان میں جس وقت شام کے 7 بج رہے تھے، وہیں نیو یارک میں اس سمے صبح کے 5 ساڑھے 5 بج رہے تھے۔ نیو یارک کے ایک علاقے مینہٹن میں لوگ صبح ورزش کے لیے بیدار ہوئے تھے۔ کچھ امراء کی بگڑی اولادیں ساری رات کی پارٹی کے بعد اب نشے کی زیادتی سے جھومتے، لڑکھڑاتے ہاتھ میں کوئی بوتل یا خود کسی کا ہاتھ پکڑے گھروں کو آ رہے تھے۔ مینہٹن ابھی مکمل بیدار نہیں ہوا تھا۔ سفید رنگ کے ٹریک سوٹ میں ملبوس، کانوں پر بڑے ہیڈ فونز چڑھائے وہ مختلف گلیوں میں بھاگتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ اندھیرا بھی چھوٹا نہیں تھا، ایسے میں سفید ٹریک سوٹ والا شخص کسی کہانی کے منظر کا حصہ معلوم ہو رہا تھا۔ سماعتوں میں بجتے انگریزی گانے سے یکسر بے نیاز، وہ کل رات کے واقعے کو سوچ رہا تھا۔ مستقبل یکدم ہر مصنوعی و قدرتی روشنی سے زیادہ روشن نظر آ رہا تھا۔ کامیابی کے سب سے اونچے زینے پر موجود وہ آج بھی زوال کے خوف سے خوف زدہ تھا۔ مینہٹن کی عمارات کہیں غائب ہوئیں اور ان کی جگہ شاہویر بنگش کے لیے مختص اس سویٹ نے لے لی جو اسے پروڈکشن ہاؤس کی طرف سے ملا تھا۔ شاہویر، تم یہ کام پہلے بھی کرتے رہے ہو، تمہارے کریئر میں 6 فلمیں آتی ہیں جن کی سنیماٹوگرافی تم کر چکے ہو، اب اتنا سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ سویٹ کے اندر بنے ایک چھوٹے سے ملاقاتی کمرے میں اس وقت رابرٹ کی آواز گونج رہی تھی۔ سیاہ چمڑے کے 2 صوفوں کے درمیان رکھی میز کے شیشے میں شاہویر کا عکس بن رہا تھا، جو کہ مضطرب تھا ہر دفعہ کی طرح۔ یہ فلم ایک سیکول ہے، اور تم جانتے ہو نا پچھلی فلم سے کتنی کمائی ہوئی ہے؟ یہ ایک سنہری موقع ہے، تم ساری دنیا میں جانے جاؤ گے، مجھے نہیں لگتا اس پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ رابرٹ امریکی تھا اور ہر دوسرے امریکی کی طرح اسے لگتا تھا کہ ایشینز کو کوئی بھی آفر دینا احسان کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر یہ کوئی عام فلم ہوتی تو میں واقعی سوچنے کے لیے ایک لمحہ نہیں لگاتا، لیکن وہ ایک لمحے کے لیے رکا، انگوٹھے سے کن پٹی کھجائی، ہلکی بڑھی داڑھی پر ہاتھ پھیرا۔ یہ ڈارک رومانس ہے، اس نے بوجھل انداز میں کہا۔ میرے معاشرے میں اسے برا سمجھا جاتا ہے، میں خود بھی اسے برا سمجھتا ہوں۔ سیاہ سوٹ والے امریکن نے اچنبھے سے اسے دیکھا، ایسے جیسے یقین نہ کر پا رہا ہو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ کوئی اس آفر کو اس وجہ سے ٹھکرا رہا ہے کیونکہ اس کے کلچر میں اسے برا سمجھا جاتا ہے۔
وہ واقعی بے یقین تھا۔ شاید تم نے ابھی تک میری طرف سے ہونے والی رقم کی ادائیگی کی آفر نہیں سنی، اس لیے ایسا کہہ رہے ہو۔ انگریزوں کا دوسرا پینترا، بات سہانے خوابوں سے نہ بن سکے تو پیسہ بڑھا دو۔ تم نے پچھلے 2 سالوں میں جتنی فلموں کے لیے کام کیا ہے، میں اس سے دگنا دے سکتا ہوں۔ شاہویر کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ کسی کو خود سے مایوس کرنا وہ آخری کام ہوگا جو وہ کبھی کر سکتا ہوگا۔ لوگوں کو نہ کرنا کتنا مشکل تھا، کوئی اس سے پوچھے۔ پیسہ شاہویر کو خرید نہیں سکتا رابرٹ، اس نے تحمل سے کہا، دل ہی دل میں خود کو ڈپٹا بھی۔ تم سال کا آدھا حصہ یہاں اس ملک میں گزارتے ہو اور تمہیں نہیں لگتا کہ یہ کلچر بھی تمہارا حصہ ہے؟ ڈارک رومانس کوئی کلچر نہیں ہے۔ یہاں بعض دفعہ اسالٹ کو جسٹیفائی کیا جاتا ہے، زیادتی کو رومانس کہا جاتا ہے اور جنسی تعلقات کو ایک فینٹیسی دکھایا جاتا ہے۔ میرا نہیں خیال یہ کسی بھی قوم کا کلچر ہے، اور اگر ایسا ہے تو میں اس کلچر سے باغی ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، اس سے منع نہیں کیا جاتا تھا، اس سے لوگوں کی ناراضگی کا خوف تھا، لیکن غلط کو غلط تو وہ ڈنکی کی چوٹ پر بھی کہے گا۔ رابرٹ کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے کھڑا ہوا، اس کے تاثرات یکسر تبدیل ہو چکے تھے۔ اب وہ شاہویر کو ایک سطحی ایشین سمجھ رہا تھا۔ دور کہیں شاہویر جانتا تھا یہ سمجھ صرف اس ایک انسان تک نہیں رہے گی۔ رابرٹ آدھی انڈسٹری میں جھوٹ اور سچ کی آمیزش کے ساتھ یہ بات اچھالے گا، لیکن پاکستان میں لوگ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے، وہ ڈارک رومانس کو کیا سمجھتا ہے، یہ بات زیادہ اہم تھی۔ وہ خود اس بات کو کیا سمجھتا ہے، یہ بھی اہم تھا۔ میں چاہوں گا تم اپنی فیملی یا دوستوں سے مشورہ کر لو، میری آفر اگلے 2 ماہ تک موجود رہے گی۔ میں 26 سال کا ہوں رابرٹ، اپنے فیصلوں میں آزاد۔ جس شے کو میں آج انکار کر رہا ہوں 25 دن بعد بھی وہی کروں گا۔ میں اپنی فیملی کو بتاتا ہوں کہ میں یہ کر رہا ہوں، ان سے پوچھتا نہیں۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے اپنی جگہ بیٹھا رہا، گردن اٹھی رہی اور لب ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈھلے ہوئے۔ بھاڑ میں گیا ادب، گورے کو تمیز نہیں تو شاہویر بھی بدتمیزی میں تمغہ حاصل کر سکتا تھا۔ رابرٹ نے سر کو ہلکا سا خم دیا اور پلٹ گیا۔ جاتے جاتے زیر لب انگریزی میں کوئی گالی بھی دی تھی۔ اس کے جانے کے بعد شاہویر کتنے ہی لمحے اضطراب میں مبتلا رہا۔ وہ یہاں اس صوفے پر بیٹھ کر بغیر کسی ٹائم مشین کے اپنا مستقبل دیکھ سکتا تھا۔ مسائل، اس سے آج سے مسائل کا سامنا کرنا تھا، یہ وہ جانتا تھا۔ امریکہ میں بیٹھ کر اگر کریئر بنانا تھا تو گوروں کو جی جی کہنا تھا، اور ضمیر والا تو یہ کہنے سے رہا۔ منظر ٹوٹ گیا تو وہ گلی کے بیچوں بیچ ٹھہر گیا۔ سانس تھوکنے کی مانند پھولا ہوا تھا، سفید رنگت میں سرخیاں گھل رہی تھیں۔ اس کا موبائل بج رہا تھا۔ جیب سے موبائل نکال کر اس نے پیغامات کی فہرست کو نظر انداز کرتے ہوئے مطلوبہ چیٹ کھولی، اور واٹس ایپ اسے 14 نئے پیغامات کی نوید سنا رہا تھا۔ آخری پیغام میں کوئی دھمکی تھی۔ اب اگر تم نے میرے میسج کا جواب نہیں دیا تو خدا کی قسم میں تمہیں بلاک کر دوں گی۔ آرا کا بس ایک پیغام ہی اس کے سارے وجود میں بے چینی گھول گیا۔ اس نے جوابی پیغام ریکارڈ کرنا چاہا، مگر وہ ٹھہر گیا۔ کوئی اس کے عین سامنے آ کر رکا تھا۔ ملکجے اندھیرے میں ابھی شاہویر اس کی طرف دیکھتا کہ اس آدمی نے شاہویر کو گریبان سے کھینچ کر اپنے قریب کیا اور ہاتھ میں پکڑے چاقو سے پے در پے اس کی پسلیوں کے درمیان وار کیا۔ وہ چیخا کہ راہا، موت کو اپنے بے حد قریب دیکھا، مگر یہ وار اتنا تیز اور برق رفتار تھا کہ جیسے آتی جاتی سانس۔ کہیں تم میری موجودگی بھولے تو نہیں، پرنس چارمنگ؟ چاقو کا لوہا اس کی پسلیوں میں گھماتے ہوئے اس نے ایسے ٹھنڈے انداز میں پوچھا کہ شاہویر سانس نہیں لے سکا۔ وہ متحیر سا پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑے آدمی کو دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ اس کے پورے جسم میں درد کی ایک لہر اٹھی۔ اس کے سامنے کھڑا آدمی اب بھی سرد نگاہوں سے اسے تک رہا تھا۔ شاہویر کا ہاتھ بے اختیار اپنی پسلیوں تک گیا، پھر اس نے وہی ہاتھ آنکھوں کے آگے کیا۔ سرخ، لال، قرمزئی، خون، بس خون۔ اسے سمجھ نہ آیا لمحوں کے اندر اندر ہوا کیا۔ درد اتنا شدید ہوا کہ وہ گھٹنوں کے بل سڑک پر گر گیا۔ کتنے ہی لمحے وہ گردن جھکائے، سانس روکے، متحیر اور شل سا اپنے بہتے خون اور سفید سے سرخ ہوتے ٹریک سوٹ کو دیکھتا رہا۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ پسلیوں پر ہاتھ رکھے، درد بمشکل سہتے اس نے نگاہیں اٹھا کر سوال کیا۔ سیاہ لباس والے آدمی نے اس کے سینے پر بھاری بوٹ سے ٹھوکر مار کر اسے گرایا، مگر شاہویر نے برق رفتاری سے اس کا بوٹ پکڑ کر اس کی ٹانگ کو گھمایا۔ توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے وہ گرا۔ شاہویر نے اس کے منہ پر چڑھا مفلر ہٹانا چاہا،
مگر سامنے والے نے جمی ہوئی مٹھی کا ایک مکہ اس کے جبڑے پر دے مارا۔ شاہویر تیورا کر سڑک پر گرا۔ درد جیسے ہی 2 منٹ کی عمر سے گزرا، اس نے ایسی شدت پکڑی کہ شاہویر بنگش کی روح قبض ہونے لگی۔ وہ حلق کے بل چیخا۔ پسلیوں سے خون بھل بھل بہہ رہا تھا، آنکھوں کے آگے منظر دھندلے پڑ رہے تھے اور جسم سے جیسے روح قبض ہو رہی ہو۔ مگر اس نے اٹھنے کی صحیح کی اور اس کے چہرے پر ایک اور ضرب پڑی۔ شاہویر بے اختیار بلند آواز میں رہا، اسے کوئی گالی بھی تھی۔ وہ دونوں گلی کی ایسی جگہ تھے جہاں اونچی عمارت کے عقب میں کوئی ان کو دیکھ نہیں سکا۔ تم کون ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ وہ سرمئی سڑک پر گرا ہوا تھا، اسے گھائل کرنے والا اس کے سر پر کھڑا تھا اور وہ ہار نہیں مان رہا تھا۔ سیاہ جینز کے اوپر سیاہ شرٹ اور اوپر فر والا جیکٹ پہنے، اس نے چہرے پر کوئی کپڑا باندھ رکھا تھا، سیاہ آنکھوں میں کوئی سرد تاریک تاثر تھا۔ کون ہو تم؟ چاہتے کیا ہو؟ سیاہ لباس والا آدمی اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لایا، اس کی سیاہ آنکھوں میں نفرت تھی، سرد مہری تھی۔ میں تمہاری موت ہوں، تمہارا خوف، تمہارا درد۔ زندگی کے بقیہ چند ماہ میں اگر تم کسی کو یاد کرو گے تو وہ میں ہوں، تمہارا سب سے عزیز، تمہارا واحد ساتھی۔ شاہویر چند لمحے اسے تکتا رہا، اس کے جسم میں کوئی جنبش نہیں ہو رہی تھی۔ دھیرے دھیرے درد سینے تک آ رہا تھا، آنکھیں بھیگ رہی تھیں، چہرے اور سینے پر لگنے والے بوٹ سے جلن بڑھ رہی تھی۔ مگر اس نے گردن اٹھائی، چند لمحے مزید اسے دیکھا اور پھر شاہویر دلال بنگش نے اس کے منہ پر تھوکا۔ تمہاری خوف کی میرے آگے یہ اوقات ہے۔ سامنے والا ساکت رہ گیا۔ اگلی کئی ساعتیں مینہٹن کی اس گلی میں شاہویر بنگش کے اونچے اونچے کہکہے گونجتے رہے۔ وہ گردن دائیں سے بائیں ہلاتے، تکلیف اور ایک عجیب سے احساس کے تحت حلق کے بل کہکہے لگا رہا تھا، ایسے جیسے وہ ہارا نہیں، یا پھر ایسے جیسے وہ خود کو فاتح سمجھتا ہو، یا ایسے جیسے وہ کوئی ذہنی مریض ہو۔ چند لمحے وہ نقاب پوش بے حد ٹھنڈی نظروں سے اسے دیکھتا رہا، اس کی سیاہ آنکھوں میں جیسے خون کے شعلے لپکنے لگے ہوں۔ شاہویر اب بھی ہنس رہا تھا، آنسو آنکھوں سے نکل نکل کر کنپٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ درد سے اس کی جان جا رہی تھی، مگر وہ ہار نہیں مان رہا تھا، وہ محض سامنے والے کو چڑھا رہا تھا۔ تم سے کھیل کر مزہ آئے گا، وہ بغیر کسی وار کے اسی سفاکیت سے بولا، اور چند لمحے مزید اسے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے بھورا بوٹ پوری قوت سے شاہویر کے جبڑے پر دے مارا۔ ہنسی تھم گئی، کراہیں اور چیخیں بلند ہوئیں۔ اگلا بوٹ اس کی پسلیوں کے درمیان پڑا، وہ اور اونچا چیخا۔ کرمزئی سیال سڑک کو تر کر رہا تھا اور شاہویر دھندلاتی بصارت سے بس یہ سوچ رہا تھا، کیا یہ انت ہے؟ ماتھے پر سیاہ پٹی باندھے، ہاتھوں میں سیاہ جھنڈا اٹھائے، وہ میر کارواں ہر ناانصافی کے لیے سڑک پر نکل آتا تھا، اور آج جب کوئی اس کی پسلیوں کے قریب گوشت میں خنجر مار گیا تھا، تب کیا کوئی اس کے لیے نہیں آنے والا تھا؟ شاید نہیں، کبھی نہیں۔ مری کی ٹھنڈ کا وہی عالم تھا، برف باری جوں کی توں۔ پولیس اسٹیشن میں عجب ہنگامہ آرائی کا سماں تھا۔ وردی میں ملبوس پولیس افسران چائے کے دور چلا رہے تھے۔ سہراب یمن کا تبادلہ 2 سال قبل ایک پیچیدہ اور ہائی پروفائل قتل کیس کی کامیابی کے بعد مری ہوا تھا، اور ان 2 سالوں میں لاہور کو خیر آباد کہہ کر اس نے اپنا ڈیرا یہیں بسا لیا تھا۔ لیکن اب اسے واپس لاہور جانا تھا۔ وہ اس سرد شہر میں تنگ آ رہا تھا اور آج کل اپنے تبادلے کی کوششوں میں سرگرداں تھا۔ لاہور پولیس کے اسپیشل کرائم برانچ سے مری کے سڑے ہوئے تھانے تک کا سفر کیسا رہا؟ تھانے کے احاطے میں ایک مکمل دفتر کی بجائے محض 2 میزوں اور 3 کرسیوں پر مشتمل سہراب یمن کی جاگیر میں تھانے دار صاحب نے قدم رکھتے ہوئے زہر بھی اگلا۔ سہراب نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر سر جھکا کر دوبارہ اپنے سامنے پھیلے کاغذات کے پلندے دیکھنے لگا۔ موبائل پر واٹس ایپ کھلا تھا، جہاں وہ وائف نامی کسی رابطے کو مسلسل پیغام بھیج رہا تھا۔ جواب ندارت، 2 بجے عدالت بھی جانا تھا، وہ مکمل طور پر مصروف تھا۔ سنے تم تبادلے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہو، کیا ہوا؟ کام ہو نہیں رہا؟ سرکاری کاموں میں دیر سویر ہو ہی جاتی ہے، مصروفیت سے جواب دیا۔ یار تم نے مجھ سے کہا ہوتا۔ ایس ایچ او نعیم آگے آیا، سہراب کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ مجھ سے بات ہی نہیں کی؟ آپ لاہور پولیس میں DIG لگے ہیں؟ سہراب نے اسی جھکی ہوئی گردن سے جواب دیا۔ اپنی زبان ایسی تھی، پھر بدتمیز پوچھتا تھا، اسلان یمن کی زبان کیوں تیز ہے؟
پاکستان میں اپنا کام نکلوانے کے لیے عہدہ چاہیے ہوتا ہے، اس نے اضافہ کیا۔ صحیح کہا تم نے، لیکن اس ملک میں ایک عہدیدار آدھے خاندان کے کالے چٹھوں کا امین ہوتا ہے۔ میرے سسر لاہور پولیس میں DIG ہیں، وہ فخر سے کہہ رہا تھا۔ ساتھ سہراب کی میز پر رکھے تھرمس سے ایک کپ میں اپنے لیے چائے نکالی۔ سہراب جانتا تھا اگر اس کے ماموں یعنی سسر کی اتنی چلتی ہوتی تو خود آج مری کی برف میں سفید گولا نہ بن رہا ہوتا۔ تم کہو تو میں بات کروں تمہارے لیے؟ اس نے کاغذات پرے دھکیلے کہ یہ ڈھیٹ یہاں سے ٹلنے والا تو تھا نہیں۔ بھوری سنجیدہ نگاہیں اٹھا کر سامنے بیٹھے آدمی کو دیکھا۔ بدلے میں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ نعیم مسکرایا۔ تمہاری ذہانت کا میں مداح ہوں، وہ آگے کو ہوئے۔ پہلی بات، یہ جو باہر آدمی آیا بیٹھا ہے نا، اس نے ہاتھ اونچا کر کے باہر کی طرف اشارہ کیا، یہ 1.5 ہفتے سے یہیں آ رہا ہے۔ اس کے گھر سے 15 لاکھ نقدی اور 15 تولہ سونا چوری ہوا ہے۔ 1 ہفتے سے ہر جگہ ڈھونڈ لیا لیکن کچھ مل نہیں رہا۔ سال کے اختتام پر میری رپورٹ اوپر جائے گی اور اسی کی بنا پر میرا تبادلہ ہونا ہے۔ اگر تم اسے سنبھال لو تو۔ DIG لاہور آپ کا کام نہیں کر سکتے کیا؟ عجیب خبتی اور اصول پسند آدمی ہے وہ، نعیم نے منہ بنایا۔ تمہارے تبادلے کے لیے پھر بھی مان جائے گا کیونکہ تم قابل ہو۔ اگر اس تعریف کا اس پر کوئی اثر ہونا تھا تو نہیں ہوا۔ وہ اب تک اسے انہی سابقہ سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ البتہ وہ سمجھ گیا تھا کہ سسر صاحب رشتہ داری سے زیادہ قابلیت رکھتے ہیں۔ دوسرا کام۔ اب کہ نعیم ٹھہر گیا، انداز میں ایک محتاط سا تاثر آیا اور اس نے گردن گھما کر اطراف کا جائزہ لیا۔ اصل میں میری بیٹی کے رشتے دیکھ رہا ہوں میں۔ وہ رکے۔ سہراب کو جاننا اور اس کے ساتھ کام کرنا الگ بات تھی، یہ الگ بات۔ وہ تمہارا بھتیجا سنا ہے وہ، دراصل وہ میری بیٹی کا ہم عمر ہے اور سلجھا ہوا ناہنجار ہے وہ۔ اپنی بیٹی کے لیے اگر اس کا سوچ رہے ہیں تو بہت غلط ہے۔ ان کی بات پوری ہونے سے قبل ہی سہراب نے انہیں ٹوک دیا۔ نعیم شل ہی تو رہ گئی، مسکراہٹ پھیکی پڑی۔ میں نے سوچا تمہارا بھتیجا ہے، اس کی تربیت اچھی ہی ہوگی اور وہ قابل بھی۔ بالکل میرا بھتیجا ہے اور بہت قابل بھی رہا ہے، لیکن فی الحال وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کسی کی زندگی جوڑی جائے۔ سہراب کہتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا۔ میں یہ والا معاملہ دیکھ لوں گا، لیکن آپ کے دوسرے کام میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ میری بھی ایک بھتیجی ہے، کسی اور کی اولاد کے ساتھ برا نہیں کر سکتا۔ نعیم چند لمحے بالکل خاموش رہ گیا۔ اسلان یمن کے لیے سنے ہوئے کئی مفروضے ذہن کے کیواڑوں پر بھاری دستکیں دینے لگے۔ اس لڑکے کی سپاٹ آنکھیں بے اختیار عجیب سی نظر آئیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور سہراب کے برابر آ کر کھڑی ہوئے۔ کیا یہ سب یعنی 4 سال پہلے جو ہوا؟ انہوں نے آس پاس دیکھا، پھر آواز سرگوشی کی مانند دھیمی کر لی۔ کیا یہ سچ ہے کہ پنار اسکندر کا اغوا اور قتل اسلان نے کیا تھا؟ قتل کوئی نیا لفظ نہیں تھا، مگر سہراب ایک پل کے لیے جامد ہوا تھا۔ اگلے لمحے جموں ٹوٹا اور اس کی جگہ کسی لاوے نے لیتے ہوئے اس کا سارا بدن جلانا شروع کیا، مگر جب وہ بولے تو بے حد ٹھہرے ہوئے اور مستحکم لہجے میں بولا۔ سہراب یمن غیب کا علم نہیں رکھتا۔ وہ رکا۔ اور اس لڑکی کی لاش آج تک نہیں ملی، اسے قتل نہیں کہا جا سکتا۔ اپنی میز سے دوسری میز تک جاتے ہوئے اسے کئی کلو کی بھاری زنجیریں جیسے پیروں کے ساتھ گھسیٹنی پڑ رہی تھیں۔ اسلان کے لیے اس کا دل جلتا تھا۔ آپ کا لڑکا ہر وقت کسی سوچ میں رہتا ہے، اسے ڈاکٹر کو دکھائیں۔ بال نہ دینے پر میرے بچوں کو پاگلوں کی طرح مارا ہے اس نے۔ میرا خیال ہے اس پر کسی آسیب کا سایہ ہو گیا ہے، کمبخت ہے بھی تو خوب برو۔ ہو نہ ہو اس لڑکی کے اغوا میں اس کا کوئی نہ کوئی تعلق تو ہے۔ 15 قدموں کا فاصلہ 15 صدیوں پر محیط لگا۔ ہر مفروضہ، ہر ممکنہ توجہ سر سے جھٹکتا وہ میز کے سامنے کرسی گھسیٹ کر بیٹھا، ٹانگ پر ٹانگ چڑھائی اور اپنے سامنے بیٹھے بارش بوڑھے کو دیکھا۔ آپ کے بیان کے مطابق 15 لاکھ کیش اور 20 تولہ سونا آپ کے گھر سے غائب ہے، درست؟ بوڑھے نے مڑ کر اسے دیکھا اور جلدی جلدی اس بات میں سر ہلایا۔ تجوری کا پاس کوڈ آپ کے علاوہ کس کو پتہ تھا؟ میری بڑی بہو اور بڑے بیٹے کو، لیکن میرا بیٹا اس وقت شہر سے باہر تھا۔ ٹھیک، اس نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا، ساتھ ساتھ وہ رپورٹ کو پڑھتا بھی رہا جس میں بوڑھے کا پتہ، نام اور کام لکھا تھا۔ سہراب نے اس پرچے سے بس 3 لفظ اپنے ذہن میں بٹھائے: بہو، ذات سید، پیشہ اسلامیہ کالج لیکچرار۔ دیکھیں جناب، بات کچھ یوں ہے کہ پولیس کو اپنی ساری تفتیش کے دوران اگر کوئی مشکوک لگا ہے تو وہ آپ کی بڑی بہو ہے۔ بوڑھے آدمی کے چہرے سے گویا کسی نے سارا خون نچوڑ لیا، اور اگر کچھ پیچھے بچا تو وہ سفید ماس تھا۔ سہراب بے نیازی سے کہہ رہا تھا:
اس لیے ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ آپ کی بڑی بہو کو تھانے لا کر تفتیش کرنی ہوگی۔ ہماری عورتیں بلا ضرورت گھروں سے باہر نہیں نکلتیں۔ بوڑھے کا چہرہ سرخ ہوا۔ یہ بھی تو گھر کی ضرورت کا معاملہ ہے چچا، فکر نہ کریں، پردے کا خاص طور پر خیال رکھا جائے گا۔ ہاں بس محلے والوں کی نظر کی ذمہ داری میں نہیں لیتا۔ وہ کس دیدہ دلیری سے کیسے اپنے علم و فن کو استعمال کرتے ہوئے سامنے والے کو عاجز و بے بس کر رہا تھا، یہ ہر کوئی دیکھ سکتا تھا۔ سارا تھانہ چائے کے کپ اور بسکٹ کی پرچ لیے آس پاس جمع ہو گیا۔ لیکن محلے کا کیا ہے، پیسہ اور زیور بہت قیمتی ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، ایک طرف دیوار میں ٹنگی ہتھکڑی اٹھائی، میز پر پڑا پولیس کا ڈنڈا اٹھایا اور ایک ہانک لگائی۔ اجمل، پولیس موبائل تیار کرواؤ اور لیڈی کانسٹیبل گاڑی میں بٹھاؤ، شاہ صاحب کی بڑی بہو کو تفتیش۔ میں FIR واپس لیتا ہوں، بوڑھا تڑپ کر بولا۔ میرا معاملہ، میرا پیسہ سب اللہ کے حوالے، مجھے پولیس سے کچھ نہیں چاہیے، لیکن میری بہو تھانے نہیں آئے گی۔ وہ دلگیری اور قطعیت سے کہہ رہے تھے۔ سہراب نے سادگی سے انہیں تکا۔ سوچ لیں شاہ صاحب، 15 لاکھ نقدی اور سونا کوئی کم رقم نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے اعلیٰ حکام سے کوئی شکایت کی تو میں یہ کہتے ہوئے بالکل نہیں ہچکچاؤں گا کہ آپ کی بہو اس تخریب کاری میں معاونت کار تھی۔ بوڑھے نے بغیر کچھ کہے بس ایک لمحے کو نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا اور سہراب کو یوں لگا جیسے ان نگاہوں میں ڈھیر ساری ملامت تھی، لیکن خیر اس سے اب ملامتیں باضمیر نہیں کر سکتی تھیں۔ ہمیشہ کی طرح وہ مسئلہ حل کر چکا تھا، ہمیشہ کی طرح دامن صاف، گردن کسی قسم کے توق سے خالی اور ہاتھ بے عیب۔ اب تو سمجھو تمہارا تبادلہ ہو گیا، شاہ صاحب کے جانے کے بعد نعیم نے بے حد والہانہ پن سے کہا تھا۔ اب تمہیں مزید اس شہر میں رہنے کا جبر نہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ خوش نظر آ رہا تھا، سہراب کا چہرہ ہر تاثر سے پاک تھا۔ اب واپس لاہور، تم اپنے گھر جاؤ گے؟ آف کورس۔ سہراب یمن نے سر کو ہلکا سا خم دیا۔ ذہنی خرافات کے قصے پھر صحیح۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں اور ابھی اس کا لاسٹ پارٹ آئے گا اور یہ جو فرسٹ چیپٹر ہے نا یہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہ کیا ہو رہا ہے یار، یہ تو ایسے لگتا ہے کوئی فلم چل رہی ہے اور جس میں قتل ہو رہے ہیں، سیریل کلرز کوئی آیا ہوا ہے اور اس کا کوئی مشن چل رہا ہے، تو اس ٹائپ کی میری مائنڈ میں باتیں آ رہی ہیں۔ خیر وہ کون ہوگا، کیونکہ اب تک تو جو بندے دکھائے گئے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ اتنے برے بندے ہیں، اور یہ کوئی 1 سال کے بعد پھر کوئی قتل کرتا ہے۔ اصلاً ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے نہیں لگتا کہ اس کا بھائی بھی ایسا ہوگا، کیونکہ اس بندے کے ساتھ ان کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسا بندہ ہے جس کا دماغ ہے ہی خراب اور وہ بہت عرصے سے یہ کام کرتا آ رہا ہے۔ تو جو اس کا بھائی تھا نا، پتہ نہیں کون تھا، رئیس، ہاں رئیس پہ اب مجھے شک نہیں ہے۔ اور کیا ہوا ہے اور اب کیا ہوگا؟ خیر اس میں میرے خیال سے یہ ایک اس ٹائپ کا ناول ہے جہاں پہ کوئی سیریل کلر والا بھی سین ہوگا، جہاں پہ لو سٹوری بھی ہوگی، جہاں پہ خاندانی مسائل بھی ہوں گے، سارا کچھ ہوگا، اس ایک مکمل پیکیج لگ رہا ہے مجھے۔ اور وہ انسان کون ہوگا اس کا کوئی تکا نہیں مارا جا سکتا، کیونکہ ابھی تک زیادہ کریکٹرز ہمارے سامنے آئے نہیں ہے نا۔ ایک ظالم خان آیا ہے، ایک نیا کریکٹر، اور کیا ہوا ہے، اور وہ ہنس رہا ہوتا ہے، وہ بھی خیر تھوڑا سا کھسکا ہوا ہے۔ تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کوئی آپ کے روم میں آئے ایک دم سے سارا کچھ صاف کر جائے، کیمرہ بھی خراب، اب وہ گلی میں جو اس کی گاڑی تک آ رہا ہے وہاں پر بھی کیمرہ وغیرہ تو ہوتے ہیں، پولیس کو وہ انفارم کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا مجھے نہیں پتہ، لیکن کوئی ایسے کیسے بالکل اتنے کھلا آ کے اس کو چاقوؤں سے وار کر رہا ہے، تو یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا نا، دیدہ دلیری والا کام۔ خیر جی، اللہ کرے اس سے بچ جائے، اور ہوتی ہے اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات۔ رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔